بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اس شخص کی کہانی ہے جو رنگ سے کالا اور نسل کے اعتبار سے حبشی تھا۔ مکہ کے ایک امیر شخص امیہ بن خلف کا غلام تھا، اور اس دور میں حبشی حبشہ کی مناسبت سے نہیں بلکہ کم ذات کی مناسبت سے پکارا جاتا تھا، اور بعد میں اسے ایسی تعظیم ملی کہ ایک دفعہ اس نے اذان نہ دی تو خدا تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا تھا، جسے دنیا حضرت بلال حبشی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہ ملا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیص بھی اتروا دی، اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے صبح لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور روانہ ہو گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی، اور ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان صرف عہد عہد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسنیا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے۔
یا دو طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپیں۔ ایک الخازن یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر بعد وہ بات کرتے، مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، اور میں ایک غلام تھا، اور ایک غلام ہوں اللہ کا غلام۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا تھا۔ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کرتی تھی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے، اور حضور پاک کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی سفر کی تیاری کرو، میں نے رات کو ہی سفر کرنا ہے، صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا تو حضرت بلال چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو حضرت بلال ان کی فرمائش منع نہ کر سکے، کیونکہ ان شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اذان کی وہ آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آن کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر تھا کہ مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ مدینے میں کوہرام مچا تھا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا تھا۔
حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال نے فرمایا، نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔